اور حدیث میں بھی آتا ہے جس بندے کا اخلاق اور جس بندے کا دین تمہیں پسند ہو تو تم وہاں پہ رشتہ کر دو. سب سے پہلے تو جہاں تک منگنی کے کیس کی ہم نے بات کی, وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی ہے. لڑکے جو ہوتے ہیں وہ فزیکل نیڈس کے بارے میں بڑی کلیئر ہوتے ہیں, اور وہ جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا ایک دوسرے کا اسپینڈ کرنے کے لیے, اس میں ہارمونس ضرور سامنے آتے ہیں. جو دو چیزیں جج کرنے والی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اس کے عقیدہ, ذاتی عقیدہ جو اس کے خاندان کے علاوہ ہے, اس پر اس سے ضرور ڈسکشن کی جائے کہ وہ لائف کو کس پرپز میں لیتا ہے. تو ہمارے پنجابیوں میں ایک بڑا محاورہ ہے, اور وہ یہ محاورہ ہے کہ نہ لمبی منگنیاں ہونی چاہیے نہ لمبی نکاح ہونے چاہیے. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری بڈی ویری وارم ویلکم. ہماری سیریز فائنڈنگ مسٹر اور مس پرفیکٹ میں آج سیکنڈ ایپیسوڈ ڈاکٹر آسیہ مدنی ایز یوزول ود اس. الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, لاسٹ جو ہے ہماری اس پر ہمیں اچھے ویوز ملے تھے. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں, کیونکہ ہم نے اس کانسیپٹ کو ٹچ کیا تھا کہ جو فائنڈنگ مسٹر رائٹ یا مس پرفیکٹ, مسٹر اور مس پرفیکٹ ہماری دوڑ اسی کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آج آپ کا ایک بڑی, ہم نے اس کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا ہم نے سوچا ہے کہ وی شیل ہیو اٹ ان دا وین دا ریالٹی ہٹس. وی آر, اب آپ نے شروع میں ہم نے دیکھا ابھی تو سب کچھ فینسی میں چل رہا تھا نا, اور ابھی بھی ایک پرنس چارمنگ ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ, لمبی لسٹ تھی جس لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے, یہ بھی چیز ہونی چاہیے, اور ایک بھی چیز نہیں ہوتی تھی تو لگتا تھا جان نکل جائے. بالکل. لیکن چلے فائنلی ڈیسیژن ہیز بین میڈ, اور اب کیا ہوا کہ مسٹر رائٹ ہیز ٹرنڈ into Mr. Fiancé اور مس فیانسی, اور اس میں یہ ہے کہ مل گئے. اب یہ سمجھے چاہے یہ کوئی پسند کی شادی تھی, پسند کی انگیجمنٹ تھی, یا ارینج ویڈنگ اور انگیجمنٹ تھی, جو بھی تھا, وی آر ان ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ ناؤ. اس میں ہمیں اپنی یوتھ کو, ہم نے ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ہم نے پرابلمس بھی ٹچ کرنے ہیں کہ ایسی سچویشنز میں کہاں کہاں پرابلم آتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک ان کے سولوشنز کی طرف بھی جائیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا حدود ہیں, ٹھیک ہے, لمیٹیشنز کیا ہیں, انٹریکشن کی کیا حدود, بالکل انٹریکشن کی کیا حدود ہیں, لمیٹیشنز کہاں ہیں, جو لمیٹیشنز اب ہماری بہت حد تک کراس بھی ہوتی ہیں, تو وہ ان کو بھی لے کر ہمیں چلنا ہے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا کویشچن میں آپ سے, اجازت ہو تو میں آپ سے شروع کرتی ہوں. شیور, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بات طے ہو گئی, اب جن سے بات طے ہو گئی ان سے ہمارا ایک جو ہے نا وہ ایک ایکسپیکٹیشنز کا لیول بھی بڑھتا ہے بہت زیادہ. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم, میرے خیال کے مطابق جو ہم ٹچ کر لیں وہ ہیں ہماری لمیٹیشنز. بات طے ہوگی چاہے منگنی پسند کی ہے یا گھر والوں کی پسند کی ہے, ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے لمیٹیشنز کیا ہیں؟ دو سینیریوز ہیں. گھر والوں نے پسند کر لیا, فائنل کر لیا, ٹھیک ہے. جو لوگ تو عام جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک منگنی کی رسم ہوئی, پیسے تلی پہ پیسے رکھے اور انگوٹھی ونگوٹھی پہنائی گئی, لڑکے کو بھی کچھ دیا گیا اور وغیرہ کر آ کے جو ہے ایک منگنی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے, اور ایک ہمارے ہاں ایک نئی چیز جو ہے نا وہ ایوالو ہو رہی ہے, انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم دیندار لوگ ہیں اور منگنی کی کیا حیثیت ہے, لہٰذا ایسا کیا جائے کہ نکاح کر دیا جائے, ٹھیک ہے, رخصتی بعد میں ہو جائے گی. دونوں میں سچویشن فرق ہے. جہاں تک تو انٹریکشن کی بات ہے, منگنی کی صورت میں تو دیر از نو کوسچن, نہیں, دیر از نو اسپیس at all. What do you say? کیونکہ وہ جو صاحب ہیں جن کو ٹھیک ہے آپ کے گھر والوں نے ان کو اپروو کر دیا ہے, اور آپ کی سوسائٹی کو, آپ کے فرینڈ سرکل کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ آپ کی منگنی ہوگی, لیکن اسٹل یہ صاحب جو ہے یہ نامحرم ہے. آل دو ان کی ایکسپیکٹیشنز اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز اب ایک دوسرے کی طرف ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے فرام دی ریسٹ آف دی پیپل اراؤنڈ, ٹھیک ہے, لیکن اسٹل آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے ان کو انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر ان کے ساتھ مستقل کوئی رابطہ رکھنے کا, کوئی ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھنے کا, کوئی ان کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے. یہ تو بات ہو گئی منگنی کی صورت میں. بلکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ منگنی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو تو بلایا ہی جاتا ہے, بلکہ کیا ہے کہ وہ دیور جیٹھ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سسر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ بس ان کو انٹرٹین بھی کیا جائے گا. حالانکہ ان سب میں چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ لڑکا بھی ابھی تک نامحرم ہے. بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ نے سوشلی اپنے سوشل سرکل میں اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا انشاءاللہ ان سے شادی ہوگی, اور یہ بات ہوگی. منگنی کی صورت میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی تو چلتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی بہت ضرورت ہے کہ منگنی تو ہو گئی ہے. یہ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب منگنی ہو گئی اس کے بعد پورے رشتہ داروں کو باری باری لا کر اس بچی کو دکھایا بار بار جاتا ہے
کہ یہ ہے جی جس کے ساتھ ہماری منگنی ہوئی ہے, اس کے بارے میں اس کے ساتھ کھانے پینے بھی چلتے ہیں, اس کے ساتھ کھانے پینے بھی چلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, چلیں مل نہیں سکتے تو میسجنگ کر لیں, کال کر لیں. تو یہ اس چیز کی کوئی اسپیس ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا, جو کال کرنا ہے یا پرائیویٹ میسجنگ جو کر رہی ہے وہ تو ٹوٹلی اسی میں آتی ہے جو کہ ایک تنہائی کی ملاقات ہوتی ہے, اور اسپیشلی ان دونوں کے لیے تو اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ دے نو کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اب عام لوگوں والا تعلق نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ان کی کنورسیشن ہمیشہ جو ہے وہ ہوگی جس میں کوئی ڈوئل میننگ نہیں ہوں گے, کوئی ہڈن ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی, کوئی سیکریٹو اسپیکٹس نہیں ہوں گے, ایسا نہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمارے وہ جو ہے نا نکاح والے کیس میں بھی ہے, نکاح والے کیس میں تو چونکہ ہم نے لائسنس لے لیا نا, اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ملے جلیں, حتیٰ کہ آپ کسی حد تک فزیکل بھی ہو سکتا ہے, سب چیزیں چل سکتی. اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کو جانچنے کے لیے یہ کورٹشپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, تو میں آپ کو بڑا خوفناک جواب دینے لگی ہوں کہ نہیں, بالکل نہیں. unless and until you are in real situation, آپ کبھی کسی کے کردار کو ایویلویٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں تکلیف دہ بات بتاؤں کہ ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ بیٹا, یہ میری یہ بیٹی بیوی بن کے کیسے ایکٹ کرے گی, یا میرا یہ بیٹا ہسبینڈ بن کے کیسے ایکٹ کرے گا. دس از ٹوٹلی سم تھنگ بیونڈ ایوری ون. بلکہ شاید اس لڑکے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی زندگی میں, وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ کیسے ہوگا. لہٰذا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, انڈرسٹینڈنگ کا لیول اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. میں دو چیزوں کو سمجھتی ہوں. ایک میں کہتی ہوں کیمسٹری میچ, اور کیمسٹری میچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اسپارک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دیٹ از ٹوٹلی اے رانگ کنسپشن. اس کی صرف اتنی بات یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور وہ آپ کے پوٹینشیل ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں, اور ایک ورژن پیدا نہ ہو, ایک ہیٹرڈ پیدا نہ ہو, یا ایک دم ٹوٹل ایک نو ہو کہ نہیں یہ بندہ نہیں. اگر صرف یہ نہیں ہوتا نا, تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کا کیمسٹری ٹیسٹ, جو کیمسٹری میچنگ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا. اس سے زیادہ انوالومنٹ ہو نہیں سکتی, اس سے زیادہ پسندیدگی اور وہ ہو نہیں سکتی ہے. صرف اے ورژن کا نہ ہونا اس بات کی انشاءاللہ دلیل ہے کہ دی ریسٹ آف دی کیمسٹری میچنگ یہ تو اس کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے. اور دوسری چیز میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی بندے کو سمجھتے ہیں, آپ اس کی دو چیزوں کو تو جج کر سکتے ہیں جو کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. باقی بہت ساری چیزیں جن کو آپ جج بھی نہیں کر سکتے. جو دو چیزیں جج کرنے والی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اس کے عقیدہ, ذاتی عقیدہ جو اس کے خاندان کے علاوہ ہے, اس پر اس سے ضرور ڈسکشن کی جائے کہ وہ لائف کو کس پرپز میں لیتا ہے, یا وہ جو ہے نا لائف کے پرپز کو سمجھتا بھی نہیں سمجھتا. اور دوسرے نمبر پہ, اور خاص طور پہ توحید کا, یہ قبر پرستی اور بدعات اور خرافات کا ضرور جائزہ لے لیا جائے. اور دوسری بات جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں, آل دو یہ وہ والا کام ہونے والا ہے جو کہ ابھی ہم جو مسٹر پرفیکٹ کی تلاش میں ہیں. لیکن آپ دوسری چیز ان کی نماز کی پابندی کو دیکھ لیا جائے, اور تیسری چیز یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو کتنے سیریس لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. اتنا کافی ہے کہ وہ بندہ کسی گینگ کا رکن نہیں ہے, اور اگر وہ کسی گینگ کا ممبر ہے بھی تو ظاہر ہے وہ آپ کو تو بتائے گا نہیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین, جو آپ کا کورٹشپ کا پیریڈ ہے اس کے اندر آپ اس کو ایسے اٹینڈ کر سکیں کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی مافیا کا بندہ نہیں ہے, یا کوئی سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہے. آپ کو کوئی وے نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اپیرنٹلی ہی سیمز گڈ. But all these things are to be checked by the parents, not by the girl or the boy personally. Definitely. یہ چیزیں اس کی اپنی پرسنلی چیک کی نہیں ہے, یہ بھی ان کا کام ہے, جو گھر والوں کا کام ہے. اچھا, اب ایک اور اس کے اندر وہ چیز دیکھیے, اب ہم تھوڑے سے لائٹر ایسپیکٹ کی طرف آتے ہیں. جیسے ہی منگنی ہوتی ہے نا, ایک دم توقعات سامنے آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, وہی جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ مامیاں, چاچیاں, سب ہر ایک کو ون بائی ون لایا جا رہا ہے. اب جی فلاں جو ہے نا وہ جیٹھانی آئی ہیں, وہ امریکہ سے آئی ہیں, اب ان کو ملانا ہے وغیرہ, یہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹیشنز بھی چل رہے تھے. ہم گئے, انہوں نے یہ کھلایا, انہوں نے یہ پلایا, انہوں نے یوں کیا, انہوں نے وہ کیا. ٹھیک ہے, اور ہم تو جناب ہمارا تو لمبا چوڑا خاندان ہے, تو ہمارے خاندان میں تو لڑکی کو ٹائم دینا پڑے گا. اچھا, ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح کی. وہ منگنی پر یہ لائے, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے شادی کی تیاریوں کے لیے یہ بات کہی وغیرہ وغیرہ. ایک دم ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ساس یہ کہہ کے گئی ٹو بی ساس, اور میری نند نے یہ والی بات کہی. ایک ایک بات کو لے کے آپس میں ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی.
اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو مسٹر چارمنگ تھا جس کو کہ آپ نے ایک دم پسند کیا تھا وہ اچانک ریئل ہیومن کی شکل میں آ جاتا ہے. جب آپ کو پتا چل جاتا ہے اب میں فیصلہ کر چکا ہوں تو اس وقت پھر آپ دیکھتے ہیں شاید یہ میں نے غلطی تو نہیں کر دی, میں کچھ اور بھی تو ایکسپلور کر سکتی تھی, ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر مجھے بندہ مل جاتا, لیکن وہ کون سا بندہ بہتر ہوتا اس کا ہمیں نہیں پتا. بلکہ میں آپ کو تکلیف دہ بات یہ بتاؤں, شادی ہو جانے کے بعد باوجود بھی میاں بیوی 2-3 سال تک اس شہر سے نہیں نکلتے. جب لڑائی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو یہ ضرور کہتے ہیں میرے پاس تو بڑے اچھے رشتے تھے, میں نے پتہ نہیں کیوں تم سے شادی کر لی. یعنی اس کے لیے بھی ان کو جب تک یہ احساس نہیں ہوتا کہ بس میرے لیے یہی تھی یا میرے لیے یہی تھا, جب تک وہ اپنے آپ کو اس بات پہ سیٹل ڈاؤن ہی نہیں کرتے کہ وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو آر فل ٹو دس ریلیشن شپ, کیونکہ اگر یہ ریلیشن شپ فیل ہوتی ہے تو اس میں دوسرے کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا, اس کے ساتھ ہمارا بھی نقصان اتنا ہی ہو جائے گا. جب تک بندہ سیریس نہیں ہوتا, جب تک بندہ اپنی اس ریلیشن شپ کو سیریس نہیں لیتا. خیر اس کو تو ہم ذکر کریں گے ہم اپنی نیکسٹ. ایک اور سوال ایک میرے ذہن میں آیا, ابھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو بہت زیادہ مسئلہ ہے نا جی, لڑکا یا لڑکی کو پسند کرنا ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہے کہ اتنی ایک فیملی یہاں تک دکھا کے تو اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لے لے. ہمارے ہاں تو ایک یہ رواج بھی تو ہے نا کہ پورا خاندان کہ مطلب جو بھی دور پار کے بھی ہیں وہ بھی سب بار بار جائیں گے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر کوئی کسی ایک پوائنٹ پر آ کر اکٹھا ہو جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے, اعتراض بعد میں آتے ہیں, بھئی آپ نے لڑکی پسند کر لی, لڑکا پسند کر گیا, ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں, ہم سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو آپ نے دکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ کس حد تک کون کون سے رشتے انوالو ہونے چاہیے کسی نہ کسی غیر محرم تو بالکل نہیں ہونے چاہیے, کسی رشتے کی اپروول کے لیے غیر محرم کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لڑکا ہے اس کی ماں یا بہنیں ہیں, ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن وہ بھی ون ٹائم. صحیح, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہم جہاں پہ بھی آگے جائیں گے نا ہم اپنے مسائل پیدا کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ والا عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. اس میں یہ جو چھوٹے موٹے اعتراضات ہوتے ہیں یہ بھی دل کو لگ جاتے ہیں. اب میرے پاس بہت ساری لڑکیوں کی یہ شکایات بھی کئی مرتبہ آتی ہیں کہ منگنی ہو گئی لیکن ہمارے فیانسی نے تو کہ نیور ایکٹڈ لائک ا فیانسی. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی ایکٹنگ؟ پھول بھیجنا, جو ہے وشز کرنا, تحفے لے کے دینا, نوٹس کرنا ایٹسٹرا. دیکھیے جب تک ایک بندہ اس پوزیشن میں ہے نہیں ہے وہ اس میں کیسے اس پوزیشن میں اس کو اسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر بندہ ایکسپریسو بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تو دونوں مل کے ایک دوسرے کو سمجھ کے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر کے دونوں مل کے ایوالو کرتے ہیں. یہ ریلیشن شپ جو ہے نا امپروو کرتی ہے دونوں کی کنٹریبیوشن کے ساتھ. اچھا, ایک جو ہمارے پاس جو کیس سینیریو وہ بہت تکلیف دہ ہے اور اس کو میں ضرور اس میں ذکر کرنا چاہتی تھی, بلکہ میں نے یہ ساری ایپیسوڈ کا جو ہے بلڈ اپ اسی کے اوپر رکھا تھا. وہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نکاح ہو جاتے ہیں. اچھا, نکاح کرنا سب کو بڑا آسان لگتا ہے, ماں باپ کی بھی فکر اتر جاتی ہے, نکاح ہو گیا, جان چھوٹ گئی, اب آرام سے لڑکا لڑکی اپنے کریئر پہ کام کریں اور ہم جو ہے نا آرام سے 2-3 سال بعد جب بھی کنوینئنٹ ہوگا, مطلب یہ کہ رخصتی نہیں کرنی, رخصتی بس نہیں کرنی, یعنی لڑکے پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے, لیکن جو ہے نا آپ نے ایک لیگل جو ہے نا بندھن میں ان کو باندھ دیا. اچھا, اس پہ سب کو بڑا اطمینان ہے, یہاں پہ کوئی حرام نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. لڑکے کی ماں باپ کو بھی اطمینان ہے کہ کوئی نہیں, اب لڑکا ہم شور شرابہ تو نہیں نہ کرے گا کہ میری شادی کرے وغیرہ وغیرہ, آرام سے ہم پہلے والے بیٹیوں کی شادیاں کرتے رہیں گے اور پھر یہ ہو جائے گی. اچھا, یہ جو چیز ہے یہ جتنے کیسز میرے سامنے آئے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی شرعی حدود کی پامالی نہیں ہوتی, اس کے باوجود ان سب نے بیک فائر کیا, سب نے بیک فائر کیا. اس کے اندر میں 2-3 سینیریو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے بڑھ کے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا نکاح ہوتا ہے یو اسٹارٹیڈ ٹو امیجن ایچ ادر ایز ہسبینڈ اینڈ وائف, آلدو ان ایکچوئل اینڈ پریکٹس یو آر ناٹ ہسبینڈ اینڈ وائف, کیونکہ آپ الگ رہ رہے ہیں. لڑکی اپنے والد کی ذمہ داری سب سے پہلے, جو لڑکا ہے جو اب بینگ ہسبینڈ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے میری ہر بات مانے. وہ کیسے ہر بات مان سکتی, وہ تو آپ کے سیٹ اپ میں رہتی نہیں ہے, اور یو ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی اوور ہر انلیس آپ ان کے سارے جو ہے نا ایکسپینڈیچر بیئر کریں, ان کی نقصان میں فائدے میں سب میں شریک ہو. آپ وہ تو کر ہی نہیں پاتے, لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے. اب کیس میرے پاس یہ کیس آ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں اور اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, تم فلاں جگہ پہ گئی تھی, تم نے مجھے بتایا نہیں تھا. شی فیل سفوکیٹڈ, ہاؤ وڈ آئی ڈو دیٹ. اور کہیں اس طرح سے وہ اپنے والد یا بھائی کی موجودگی میں بتا دیں نا, تو والد اور بھائی کہتے ہیں کہ وائی از ہی آسکنگ دیٹ. ان کو یہ ہوتا ہے کہ تم ذمہ داری تو اٹھا نہیں رہے, اور ہمارے سسٹم میں اندر ایک چیز چل رہی ہے اور تم یہاں پہ کہہ رہے ہو کہ میرے ہسبینڈ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں, یا وہ یہ اس بات پہ ان کا نکتہ چینی ہے, یہ سوال ہے. تو وہ کہیں گے کہ وائی ڈز ہی سے سو, اس کے پاس اس بات کی کس کی اتھارٹی.
اچھا اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے چلے جائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ فزیکل نیڈس کے بارے میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں, اور وہ جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا ایک دوسرے کا اسپینڈ کرنے کے لیے, اس میں ہارمونس ضرور سامنے آتے ہیں, جس پہ سم ٹائمز دونوں کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی بھی کنونشنلی بھی لڑکیوں کا رسپانس جو ہوتا ہے نا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, جبکہ لڑکوں کا رسپانس جو ہوتا ہے نا بہت فارورڈنگ اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپوز کرنے والا ہوتا ہے. اچھا یہ سچویشن کئی دفعہ بڑی اسکیری ہو جاتی ہے, اور اس کو سب سے بڑھ کے اگین باپ اور بھائی پسند نہیں کرتے. یہاں پہ مرد مردوں کے مقابلے میں آتے ہیں. پریشر کس پہ بلڈ ہوتا ہے؟ لڑکی پہ, جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو بیوی تھی, تمہیں تو اطاعت کرنی تھی, اور یہ تو بیوی کا فارموسٹ جو ہے نا وہ فرض ہے. زیادہ جو سفر کرتی ہے وہ بیچ میں لڑکی کرتی ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کو خود کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا میں صرف یوز کے لیے ہوں, میرے پیشن, میرا ایموشنز, میری وہ کہاں گئی جس میں مجھے آرام سے سنبھال کے لے کے چلا جاتا, میرا ٹرسٹ بلڈ ہونے دیا جاتا. اچھا اس سے بھی آگے آ جائیے. ایک اور سچویشن یہ بنتی ہے, وہ یہ بنتی ہے کہ دونوں میں چونکہ اب ناراضگی ہونے لگ جاتی, ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی نا, لڑکی بھی اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے کہ ہی ول بی پروٹیکٹنگ می, وہ مجھے خرچہ دے گا, مجھے یہ کرے گا, وہ تو وہ کر ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر اس نے یہ کرنا ہوتا وہ تو رخصت ہی کر لیتا. اور لڑکا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ شی شوڈ بی ایکٹنگ اپون ایوری سنگل, جو بھی میں اپنی آنکھ سے اشارہ کروں گا وہ اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرے گی. اور کیا ہے کہ اس کو ساتھ یہ بھی تکلیف ہو رہی تھی, تم میری عزت نہیں کرتی اور تمہارے بھائی اور گھر والے میری عزت نہیں کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ناراضگیاں ہونے لگ جاتی ہیں تو کوئی سچویشن ہی نہیں جس میں کسی کو منایا جائے, اپنی سائڈ کلیئر کی جائے, لہٰذا اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے جو ہے نا کوڑا جا رہا ہے. لڑکا بھی کوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور لڑکی بھی کوڑ رہی ہے, اور ابھی تک گھر والوں کا یہ فیصلہ ہے اور دونوں کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ 4 سال تک 3 سال تک جو ہے نا دیر از نو وے کہ رخصتی ہو سکے. تو میرے پاس جتنے کیسز اس طرح کے نکاح کے آئے ہیں سب کے سب بہت بٹرنس پہ اینڈ ہوئے. اچھا پھر ہوتا یہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا, جب آپ مینٹلی اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ویدر یو لائک سم تھنگ اور ناٹ, اسٹل یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو یور فل ٹو اٹ. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ہسبینڈ بھی اور وائف بھی دونوں سیکریفائسز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں مینٹلی, اور دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں بھی ورک کرے گا تو ہم نے اس کے اوپر محنت کر کے اس کو ورکیبل بنانا ہے. لیکن نکاح کی اور ایسی منگنی کی صورت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں لڑکوں کی کئی دفعہ یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, میں فلان جگہ پہ جا رہی ہوں تو یو شوڈ بی کمنگ ود می. ٹھیک ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پورے کے پورے ایک الگ سے جو ہے نا آپ کا ٹائم ٹیبل اسکیڈول میں بندھے ہوئے, آپ اس طرح سے کر کے کسی کی ومس پہ ناچ نہیں سکتے. اچھا پھر جب یہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں نا, تو ناراضگیوں میں منانے کا جو ایک نیچرل وے ہوتا ہے جس میں گڈ تھنگس بھی ہوتی ہیں, بیڈ تھنگس بھی ہوتی ہیں, اور پھر دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپرومائزز بھی کرتے ہیں. اس کی تو سچویشن ہی نہیں ہے, ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوا, ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو عجیب بات یہ ہے کہ جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, اس سارے کے اندر یہ سارے کا سارا کام خراب ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اور اگر کہیں آپس میں سالوں کے ساتھ اس لڑکے کی لگ جائے تو پھر یہ بھی کوسچن آ جاتا ہے آئیدر می اور دم. اور یہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, اب آ جائیے ہم سالوشن کی بات کر لیتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو جہاں تک منگنی کے کیس کی ہم نے بات کی, وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی ہے. اتنی بات بس کافی ہے. مخطوبہ جو ہے نا خطبت النساء کا ذکر آتا ہے کہ کہیں ایک چھوٹا سا نوشن کہیں دے دیا جائے کہ یہ صاحبہ جو ہیں اب ان کے ساتھ جو ہے یہ شادی کی جائے گی. اس کا فائدہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لیا ہے, اور وہ یہ لیا ہے کہ سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دس is not to be availed. اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے, اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ منگنی کے اوپر جو ہے وہ رشتہ ڈالنا اور سودے کے اوپر سودا کرنا جو ہے یہ غلط چیز ہے, اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے سوائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے دوسرے کو بتا دیا کہ میرے ذہن میں آپ کے بارے میں یہ انکلینیشن ہے, if you are willing تو we can conclude it into something real positive. اچھا, اسی دوران میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ منگنی ہو گئی یا نکاح بھی ہو گیا, ایک اور جو آپ نے کلیشز کی اور اس کی بات شروع کر دی کہ وہ ایکسپیکٹیشن جب میٹ نہیں کرتی اور بڑھ جاتی ہیں زیادہ, اسی میں ایک اور چیز آ جاتی ہے جو ایکسپیکٹیشنز بننے لگ جاتی ہیں, ہمارا جہیز کا ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ. اچھا, ٹریڈیشنلی جی, اور ڈراموں اور فلموں کے مطابق جی یہی وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں. آپ یہ دے دیں گے, بالکل آپ یہ دے دیں گے, آپ یہ دے دیں گے. اچھا, اگر یہ لڑکوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے نا, یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس کو ہم نے اللہ کے ڈر کے اوپر یا دین کے اوپر بلڈ نہیں کیا, بلکہ ہم نے معاشرے کے سٹینڈرڈز کے لیے کیا, اور ہم نے کہا جی ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے تو میک
बेस्ट आउट ऑफ इट, जितना पैसा निकलवा सकते हो निकलवाओ। लिहाजा क्या है, एक वो जो खाने पीने की एक्सपेक्टेशंस जिनका नाम वो कहते हैं इज्जत, उसके साथ लड़कों की तरफ से डिमांड आ रही होती है, हमें ये गाड़ी, ये कार, हमारा फलाना इसको जस्टिफाई इस तरह किया जा रहा होता है कि दे तो अपनी बेटी को रहे हैं, आप तो अपनी बेटी के कौन सा हमें दे रहे हैं, आपको इसका फायदा आपकी बेटी को ही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ से भी ऐसा ही हो रहा होता है, लड़की की तरफ से भी इसी टाइप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुझे घर वालों के साथ रखोगे, ये होगा, भला होगा, वगैरह वगैरह। तो हम एक दफा अपने जो है ना असल ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो एक ट्रू कंपेनियनशिप का था, जो सालेह साथ का था, हम उससे हट जाते हैं। जब हम उससे हट जाते हैं ना, तो फिर हर बंदा पैसों की जुबान में बात तो फिर ये तो बन गया ना, ये तो तिजारत बन गई, ये तो तिजारत बन गई ना। call it a trade from the both sides then, you know? अच्छा, फिर जब ये तिजारत बन जाती है तो फिर आपका हार्ट ब्रेक क्यों होता है, फिर आपकी तवक्कुआत क्यों टूटती है, फिर आपके हसास जो है ना उसके ऊपर क्यों ज़रब लगती है। ठीक है, मेरे तो घर में ऐसा था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा, इस पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ी और बात है कि जब इस पीरियड में कहीं एक्साइटमेंट नजर नहीं आती, बल्कि किसी जगह पे बड़ी जो है ना ब्लैंड किस्म की खामोशी नजर आती है, तो उसके साथ लड़का लड़की दोनों कहते हैं हम कैसी जिंदगी गुजारेंगे, यानी वो इस अरसे के ऊपर अपनी आने वाली जिंदगी को तसव्वुर करने लग जाते हैं, हालांकि ये हकीकत नहीं है। आने वाली जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं होगी, ये जिंदगी कतान भी उसका कोई एक रेप्लिका या उसकी एक झलक नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल गलत सिचुएशन को गलत सिचुएशन के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इसी तरह छोटी मोटी जो आपस में तलखी हो जाती है, उसको भी कह दिया जाता है कि जब दिलों में इतनी बुराई आ गई है तो आइंदा पता नहीं क्या होगा। वही बात है। तो यही मैं, अगर आप इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पंजाबियों में एक बड़ा मुहावरा है, और वो ये मुहावरा है कि ना लंबी मंगनियां होनी चाहिए, ना लंबी निकाह होने चाहिए, बस रुखसती कर देनी चाहिए। तो मुझे इस बात की बड़ी समझ आई है, खुद अपने बच्चों के भी रिश्ते करके और खुद भी इन फेजेस से गुजर के, कि जब एक जगह पे एक चीज पसंद आ जाए ना, और हदीस में भी आता है जिस बंदे का अखलाक और जिस बंदे का दीन तुम्हें पसंद हो तो तुम वहां पे रिश्ता कर दो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो जमीन में फसाद पैदा होगा। वो जो दिल टूटते हैं ना दोनों साइड्स पे, वो बहुत तकलीफ दे होते हैं। और इस सिचुएशन में चूंकि दोनों का डायरेक्ट आपस में ताल्लुक नहीं होता, बजाय उन दोनों के जो कि असल डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उन दोनों के खानदान वाले ज्यादा आगे होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, और क्या होता है कि मामला जो है ना वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप जिस सिचुएशन को देखें जो आपको सूट कर रही है, सबसे पहले राइटियस स्पाउस के लिए अल्लाह से दुआ करें। दुआ इस्तिखारा हमने लास्ट टाइम भी कही थी, इससे बेहतरीन कोई भी जो है ना चीज नहीं हो सकती। उसके बाद यह है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर अपने सामने रखें कि कौन से पर्पसेस हैं जिसकी बिना पे आपने शादी की थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत है, उनके वालिद दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, और पीछे लंबी चौड़ी औलाद छोड़ गए। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बिल्कुल एक नोखेस से लड़के थे, उन्होंने एक उम्र रसीदा खातून से शादी करी। अल्लाह के रसूल ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे अपनी बहनों के लिए एक संभालने वाली खातून की जरूरत है। कितनी जबरदस्त क्लियर ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है ना। अपने ऑब्जेक्टिव्स को, आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपने ग्रीन कार्ड लेना है, आपके कुछ के अपने मकासद को सामने रखें, और एक मकसद के अंदर से ढेर सारे मकासद बीच में नहीं डालें ताकि आपका फोकस खराब ना हो। सही बात है। और उसके बाद ये है कि जब आपको पता चल जाए कि ही इज द राइट मैन, जो हमने मिस्टर राइट कहा है, जो मिस्टर परफेक्ट अगर आप कहना चाहें हमारे फैंसी वर्ड्स में तो वो भी कह लें, वो जो राइट मैन है वो असल इंसान है। जहां पे उसमें ढेरों खूबियां हैं वहां पे उसमें खामियां भी होंगी, उसकी लिमिटेशंस भी होंगी, तो उसको बेहसियत इंसान कबूल करने के लिए तैयार है। और तीसरी चीज वो जो मैंने अभी हदीस की रोशनी में कही है कि जब वो तुम्हें बंदा मिल जाए या वो बंदी मिल जाए तो बस फिर तुम रिश्ता कर लो, निकाह कर लो, अदरवाइज जमीन में फसाद हो। और ये जो हमने लंबी चौड़ी बात की, ये सारी की सारी उसी फसाद की हमने बात की। इसकी मतलब ये है कि हमें पता क्या चलता है कि हमें एक बात तो ये कि एक्सपेक्टेशंस अपनी किसी भी से बहुत ज्यादा ना रखें। अब जितनी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी पूरी हो। लीस्ट एक्सपेक्टेशंस पे इफ यू गेट मोर यू विल बी सेटिस्फाइड। विद सो मेनी ऑफ एक्सपेक्टेशंस इफ यू गेट लेस, आपको डेफिनेटली आप डिसहार्ट भी होंगे और आप मायूस हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रखें। हर चीज का गलत एंगल लेकर चलना वो भी एक आपकी रिश्ते को बहुत कमजोर करता है। उसके कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। वही बात जो आपने की कि है तो इंसान ना, आपने ढूंढा तो परफेक्ट, लेकिन एक परफेक्शन हर एक का लेवल लिटरली वर्ड नहीं हो सकता। हर इंसान की परफेक्शन यही है कि उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज भी हैं। उन दोनों को ही लेके आपने उसको कबूल भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है। क्या आजकल के वक्त में हमारी नई जनरेशन को, बच्चे और बच्चियों को, क्या कुछ कोर्सेज या कुछ स्टडी या कुछ अवेयरनेस ऐसी हासिल करनी चाहिए जिसमें लड़का और लड़की दोनों को पता हो कि उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? शुड दे डू दैट? अच्छा, अजीब बात यह है
کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ چونکہ یہ ایک انتہائی فطری سی چیز ہے اور سب ہم نے بھی شادیاں کی, ہمارے باپ دادا نے بھی کی اور سب کچھ ہو گیا ٹھیک, تو دیر از نو نیڈ ٹو لرن اینی تھنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی بڑے بوڑھے کے سامنے بات کرے گا وہ تو اس بات پہ ہنسے گا ہی. لیکن اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم ڈپلوما کرواتے ہیں, سرٹیفکیٹ کرواتے ہیں, لیکن شادی کے بارے میں یہ ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک نئی گاڑی ان کے ہاتھ میں پکڑا دو, جن کو ابھی گاڑی چلانی نہیں آتی, وہ گاڑی کو ادھر مارے ادھر مارے ادھر مارے, کچھ عرصے کے بعد ان کی وہ ڈرائیونگ ان کو آ جاتی ہے, لیکن یہ کہ گاڑی کا کچھ بھی نہیں بچتا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. ابھی تک ہم اتنے تہذیبی طور پہ ڈیولپ نہیں ہوئے کہ ہم جیسے میٹرنیٹی کے لیے کورسز کروائیں یا اس کے لیے ہم جو پریونٹیو میجرز اور یہ چیزیں سب کو ان کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی اب ضرورت سب کو محسوس ہو رہی ہے, خاص طور پہ شادی ہوتے ہی ہر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو میرے ماں باپ نے کی یا میرے آس پاس کے لوگوں نے کی اور مجھے وہ نہیں دہرانی. مطلب یہ بھی ایک پراپر کاؤنسلنگ ہے کہ جو کہ اگر ہو جائے تو ہمارے بہت سارے بچے مشکلات سے اور یہ جو ہمارا کورس ہے ریلیشن شپ سیریز جس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے کہ فائنڈنگ اینڈ کیپنگ کو ہم نے اسی لیے بیچ میں ڈالا تھا کہ یہ در حقیقت ہمیں یہ تھوڑی سی انسائٹ دے گا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کے ساتھ کیسی ایکسپیکٹیشنز کرنی ہے. اور وہی جو ابھی آپ نے بات کی کہ اپنے رائٹس کا تو ہمیں بڑی جلدی پتہ چلتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ فلموں ڈراموں سے بھی ہم لے لیتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی کا کوئی بھی خیال کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وین یو آر کمٹنگ, تو پھر آپ کو اپنی کمٹمنٹ کو کیسے پورا کرنا ہے. یو ڈو یور بٹ, دین یو ول بی ایکسپیکٹنگ ادرس ٹو ڈو دیئر بٹس. ڈیفینیٹلی. تو ہم اس دعا پر اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اگر یہ کمپینین شپ کا رشتہ انسان کو ٹھنڈک نہیں دیتا آنکھوں کی, اور دونوں مل کے گرو نہیں کرتے دینی اعتبار سے بھی اور دنیا اعتبار سے بھی, اور وہ عاقبت امورنا اور انجام کار کے اعتبار سے بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ there is a problem that has to be addressed. اور یہ بھی میں ایک بات کرتی چلوں کہ ہم سب کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں بہت اچھا اسپاؤس مل گیا. نہیں, ہر شادی میں آپ کو کانسٹنٹ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی آپ کو ریڈی میڈ ملی ملائی بنی بنائی شادی نہیں ملتی ہے. ہر جگہ پہ چیلنجز ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ کمپرومائزز ہوتے ہیں, لیکن رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب انسان تہیا کر لیتا ہے کہ ٹو میک اٹ تھرو, تو پھر انسان اس پہ چل پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور اس رشتے کو اس لیے اپنا بیسٹ دینا ہے کہ اس رشتے میں اگر ٹھنڈک انسان کو مل جائے تو انسان کی زندگی کے میجر مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کے ذہن میں کوئی کوئریز ہیں, کچھ کویسچنس ہیں, سم تھنگ دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو نو اباؤٹ, ڈو میسج اس. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ان کوئریز کا جواب دے سکیں. یہ بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں. ڈو شیئر اٹ ود ادرس ٹو, اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. السلام علیکم.